الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی سے اس عظیم الشان اور امن و ایمان والے شہر میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے اور ہجرت کے ان کے پاس آنے والوں سے وہ پیار کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملا ہے وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے بلکہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود شدت احتیاج میں ہوں، اور وہ شخص جسے اس کے نفس کے طمع اور لالچ سے بچا لیا گیا ہو، اس خو کے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیت مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیت مبارکہ میں گزشتہ جو 3-4 دنوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے مہاجرین مدینہ منورہ اور انصار مکہ کے حوالے سے، اور ان کی باہمی آپس میں محبت مودت، اور مہاجرین مدینہ منورہ کی قربانی اپنے بھائیوں کے لیے انہیں جگہ دینا، اور مہاجرین کا یہ جذبہ شوق ایمانی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے چلے جانا، اس پہ قرآن پاک کی آیات مسلسل جو ہے ہماری چل رہی ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی ایک خوبصورت محبت والے اور عظمت والے پہلو کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ فرمایا ان لوگوں نے، یہاں تبوّا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان انصار نے اپنے شہر مدینہ میں آنے والے مہاجرین کے لیے گھر بنائے۔ گھر بنانے سے مراد یہ ہے کہ جب مہاجرین یہاں مدینہ منورہ میں پہنچے، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، سارا کچھ جو تھا مکہ میں چھوڑ کے آ گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو مہاجرین کے لیے انصار مدینہ نے وہ عظیم ایک کارنامہ دیا جس کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو اپنے بھائیوں کے لیے خالی کر دیا۔ جس کے پاس ایک گھر تھا تو کہا آدھا گھر میرے بھائی کے لیے، 2 کمرے تھے تو 1 کمرہ آنے والے مہاجر کے حوالے کر دیا، 1 باغ تھا تو آدھا باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 2 باغ تھے تو 1 پورا باغ دے دیا، کاروبار تھا، کپڑے کی دکان تھی تو کہا آؤ جناب میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، ایک دکان ہے مل کے چلاتے ہیں، آدھا نفع آپ کا ہوگا آدھا نفع میرا ہوگا، بغیر کسی کوئی چیز معاوضہ لیے پیسے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مواخات فرما رہے تھے تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مجبوری کے عالم میں ہو کہ حضور نے فرمایا جی یہ تمہارا بھائی ہے تو ظاہر ہے اب لے کے جانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، بلکہ نہیں، انصار مدینہ کی وہ مثالی محبت ہے، قیامت تک دنیا ایسی محبت نہیں دیکھ پائے گی کہ ہر انصاری آگے بڑھ بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا تھا، سرکار اس کو میرا بھائی بنا دیں، سرکار اس کو میرا بھائی بنا دیں، سرکار میں اس کو گھر میں لے جاتا ہوں، میرے گھر میں یہ حالات ہیں، جیسا بھی ہے 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی میں بچوں میں پوری کروں گا، 1 میں اپنے مہاجر بھائی کو دے دوں گا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ محبت کے جذبے، اور یہ کوئی قصے کہانیاں داستانیں نہیں ہیں، یہ سارا قرآن ان کا گواہ ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اب پہلے ہی سے اس عظیم الشان اور امن و ایمان والے شہر میں
اپنے بھائیوں کے لیے سکونت اختیار کی، ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، اور ہجرت کر کے آنے والوں کے پاس وہ آ کر جب مقیم ہوئے تو انہوں نے اپنی محبت اور پیار کو ان کے لیے پیش کر دیا، اور ایسا پیش کیا کہ دنیا آج تک ایسی مثال قائم کرنے سے قاصر، وہ عظیم مثال قائم کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا قرآن کے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات پر، اپنے اوپر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دے رہے تھے اگرچہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی روٹی کا موجود تھا۔ خصاصہ کہتے ہیں ہلکی سی ایک ذرہ، ایک ٹکڑا، ایک ہلکا سا جو بہت ہی کم ہو اور جو اپنے میں بھی پورا نہ آ جائے تو اسے خصاصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پاس خصاصہ رکھنے کے باوجود یہ اپنا وہ خصاصہ بھی اپنے مہاجر بھائی میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایک اس میں اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے، جب یہ حالات ہوئے، ظاہر بڑی غربت کے معاملات تھے، بے سر و سامانی کے حالات تھے، اور فرض کیا مدینہ منورہ میں جو ایک راشن موجود تھا وہاں پہ اناج تھا، اب وہ ایک گروہ کے لیے تھا یا ایک جماعت کے لیے، ایک آبادی کے لیے تھا، اب ایک پوری اور آبادی ڈبل ہو کے وہاں پہ آ گئی، اب وہ اناج پورا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ سرکار تشریف فرمائے، محفل لگی ہوئی ہے، تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں اور میرے پاس میرے بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور میں آیا ہوں اور اب تو بلا کی شدت کی بھوک لگی ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے اور 2-3 روز سے میں بھوکا ہوں۔ سرکار نے اپنے زوجہ محترمہ ایک کی طرف پیغام بھجوایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو گھر سے پیغام آیا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کے رسول، کائنات کے نبی، کائنات کے امام الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے فرمایا میری دوسری زوجہ کی طرف پیغام لے جاؤ۔ غلام کو ادھر بھیجا تو وہاں سے بھی یہی پیغام آیا، گویا جس زوجہ کے گھر بھی پیغام گیا آگے سے یہی آواز آئی اور یہی پیغام ملا، حضور گھر میں تو فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں، کیا مہمان کے لیے بھیجیں؟ اللہ اکبر! سرکار جب یہ پیغام واپس آئے تو سرکار نے فرمایا کوئی ہے ایسا شخص جس کے گھر میں ایک بھوکے کو کھلانے کے لیے کچھ ہو؟ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، سرکار فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ان کو لے کے جاتا ہوں۔ کہا سرکار اگر موقع ملے تو 1-آدھا منٹ مل سکتا ہے، میں ذرا گھر ایک دفعہ ہوں۔ گھر میں گئے اور بیوی سے کہا کھانے کے لیے ایک مہمان ہے سرکار کی بارگاہ سے، تو کچھ ہے؟ اس نے کہا اور اضافی تو کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کا پڑا ہے اور تمہارا حصہ پڑا ہے وہی موجود ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے، کافی ہے۔ گئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار ہے گھر میں، مہمان مجھے عطا فرما دے۔ لے آئے اور بیوی سے کہا جب کھانا ایک شخص کا تھا، اب یہ 2 لوگ تھے، مہمان بھی اور میزبان بھی، کہا بیوی سے جب کھانا رکھو نا تو بہانے سے کسی طریقے سے کھانا دیتے وقت یا پکڑاتے وقت چراغ گل کر دینا، دیا بجھا دینا، شام کا رات کا ٹائم تھا، آئے تو اسی بہانے سے وہ چراغ گل کر دیا۔ اب اس نے یہ سمجھا مہمان نے کہ ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے، اب مہمان کھاتا رہا، میزبان بھوکا پاس بیٹھا، خالی منہ ہلاتا رہا اور آواز بھی نکالتا رہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ روایات میں موجود ہے۔ اس نے آواز بھی نکالی، منہ کے چلانے کی آواز بھی جاری رکھی کہ کہیں بھلے اس کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ شخص نہیں کھا رہا۔ جب کھانا مکمل ہو گیا، کھلا کے انہیں سلایا، صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے بڑی دعا دی تو سرکار مالک تو جانتے ہیں، قرآن کی آیت آ گئی اور جبریل امین حاضر ہوئے، پیارے حبیب کل ایک آپ کے پاس جان نثار آنے والا ہے اور اس کی عظمت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے پاس ایک اپنا کھانا تھا، اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور وہ کھانا ہمارے مہمان کو کھلا دیا۔ قرآن کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمانوں یہ جذبہ ایمانی آج کہاں گیا؟ آج ہم لوگوں کو تو کیا کھلانا، لوگوں کے پیٹ کاٹنے کے چکر میں آج کا مسلمان ہو اور کلمہ گو اور کہے میں جناب عاشق رسول ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کے پیٹ کاٹے، لوگوں کے لقموں پہ نظر رکھے، لوگوں کے مال پہ نظر رکھے، کون سا مسلمان ہے؟ عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے بڑے آسان ہے،
کوئی نہیں عاشق اب، شاید کروڑوں میں کوئی ایک ایسا مل جائے، کوئی ایک آدھا مل جائے کروڑوں لاکھوں میں۔ عاشق رسول کو آسان کام ہے؟ آج جناب لوگ، کسی کی روٹی کسی کو برداشت نہیں ہوتی، وہ بیچارہ اپنی محنت سے کما رہا ہے، اپنے کوشش سے کما رہا ہے، اور اس کو دے نہیں سکتے ہو، کسی کی روٹی دیکھ بھی نہیں سکتا مسلمان آج کا، اور پھر بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ کون سا عشق رسول؟ کون سے نبی کی محبت؟ کس رسول کی محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حقیقی وہی تھے جنہوں نے نہ بچے دیکھے، نہ اولاد دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا۔ آج جس کو بھی دیکھو حضور کی محبت میں اپنے معاملات سیدھے کرتا ہے، انہوں نے اپنے معاملات سیدھے نہیں کیے، انہوں نے غلامی رسول میں حقیقی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کا مقام یہ ہے کہ آج قرآن ان کی عظمتیں گا رہا ہے، آج وحی الہی ان کی شان بیان کر رہی ہے، آج قرآن ان کی عظمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی روایات موجود ہیں۔ ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا، یہاں تک ہوا کہ کسی جو مہاجر آئے تھے ان کی بیویاں جو کافر تھی، کئی ایسی تھی کہ جو انہوں نے کہا جی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جاتے، لٹے پٹے ہوئے خالی ہاتھ جناب وہاں جانا ہے، اور نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ رہائش ہے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پہننے کو وہاں ملے گا، نہ کوئی کاروبار تمہارا، بے سر و سامان میں خالی ہاتھ تم جا رہے ہو نبی کے ساتھ، ہم تو نہیں جاتی، ہم تو ادھر ہی ہیں، وہ ادھر ہی رہ گئی۔ تو ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں کوئی خدمت گار چاہیے تھی، تو مہاجرین جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ان کا سرکار میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد میرا بھائی اس سے نکاح کرے۔ اتنی بڑی قربانی تاریخ میں، یہ جملہ بولنا آسان ہے، کتنا مشکل کا۔ سرکار میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اپنے بھائی کے اظہار کے لیے طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے، عدت کے بعد سرکار بغیر حق مہر کے، اس کا جو حق مہر ہوگا وہ بھی میں ادا کروں گا، یا اپنی اس بیوی سے کہوں گا اس سے حق مہر ہی نہ لینا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہ سرکار ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم میں نے غلامی کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سخت محتاجی میں ہوتے ہوئے اپنے نفس کے طمع سے ہٹ گئے، اپنے دل کو اور اپنی جان کو اور اپنے نفس کو طمع سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ عظیم فطرت لوگ ہیں جو دین اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور کامیابی انہوں نے حاصل کر لی، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں ہمارے اندر جذبہ ایثار پیدا ہونا چاہیے، ہم ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ ایثار کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنی ذات پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دینا، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ ایک وہ چیز، ایک تو ہے نا کہ وافر چیز ہے، نہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا خیال کریں اور اس کو وہ دے دیں۔ اس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایثار۔ اللہ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہمارے ایمان کو بھی کامل بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔